میں نے جس سورہ کا انتخاب کیا ہے وہ 24 نمبر کا سورہ ہے، سورہ النور، اور جو آیت میں نے منتخب کی ہے اس آیت کا جو نشان ہے وہ ہے 26۔ سورہ نور 24واں سورہ قرآن مجید کا، اور آیت نمبر جو ہے وہ ہے 26۔ تو میری آپ سے ذرا درخواست ہوگی کہ آپ اس کو ضرور تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں اور اس پہ غور ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ترجمے میں جو بات کہی ہے، یعنی وہ اس قدر غور طلب ہے کہ وہ بالکل مطلب یہ کہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کیا بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آیت نمبر 26، سورہ نور 24واں سورہ قرآن مجید کا، اس کا ترجمہ ہے ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک مرتبہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں جو ان پہ تہمتیں لگاتے ہیں، ان سے بری ہیں، یہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، یہ 26 نمبر کی آیت ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد، اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں، اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد، اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں۔ یعنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لیں تو سلسلہ صحیح ملے گا ہمیں، یعنی جناب حوا سلام اللہ علیہا، حضرت آدم، بالکل صحیح۔ وہاں سے سلسلہ اگر ہم چلاتے جائیں دیکھتے جائیں تو ہمیں قرآن مجید پہ ایک مقام پہ جب کشتی تیار ہو گئی اور اس میں سب جوڑے سوار ہونے لگے تو آپ نے اپنے بیٹے کو، حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو آواز دی اور زوجہ کو، وہ لوگ نہیں آئے۔ تو اب یہاں کیا پتہ چلا؟ حضرت نوح علیہ السلام پاک مرد اور ان کی زوجہ ناپاک عورت، یہ ہے۔ اس کے بعد سے آ جائیے حضرت لوط، کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیا، ان کے اہل بیت کو بچا لیا۔ ترجمہ پڑھ لیجئے گا آپ۔ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کے اہل بیت کو بچا لیا، مگر اس کی بیوی یا اس کی زوجہ یا اس کی عورت ترجمے میں ہے، وہ پیچھے والوں میں سے تھیں، اس کو نہیں بچایا۔ تو یہاں بھی پتہ چل رہا ہے کہ حضرت لوط پاک مرد، ان کی عورت ناپاک عورت، یہ اس طرح سے پتہ چل رہا ہے۔ یہ بہت طویل بحث ہے، بہت طویل، میں مختصر کر کے کوشش کروں گا۔ فرعون جس کی زوجہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، تو فرعون ناپاک مرد، فرعون کی بیوی جناب آسیہ، آیت کہتی ہے قرآن مجید کی کہ ہم نے ان کو جنت دے دی۔ کس کو؟ جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کو۔ دے دیں گے نہیں، دے دی۔ تو کیا یہاں بھی کیا پتہ چلا؟ ناپاک مرد پاک عورت، پاک عورت، یہی پتہ چلا نا۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں اہل بیت میں کہ جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ان کی زوجہ نے، جودہ بنت اشس جو ان کی زوجہ تھی، اس عورت نے زہر دیا امام کو۔ تو آپ نوجوانان جنت کے سردار اور زوجہ، یہ دیکھ لیجئے آپ۔ بہت سارا سلسلہ ایسے ہی ملتا جائے گا قرآن مجید میں آپ کو تفصیل کے ساتھ کہ نیک لوگ ہیں مگر بیویاں ان کی ناپاک ہیں، ان کا کردار بہت برا ہے۔ سورہ نور کی ابتدائی آیت یہ ہے کہ
بدکاری کرنے والی عورتیں اور بدکاری کرنے والے مرد ان کو 100 درے مارے جائیں۔ اور آگے جا کے آیت کہتی ہے کہ اگر کوئی ان پہ تہمت لگاتا ہے تو وہ 4 قسم کھائیں اللہ کی اور چوتھی اپنی قسم کھائے کہ ہم پہ اللہ کی لعنت ہو اگر ہم جھوٹ بول رہے ہوں۔ اسی طرح وہ عورت قسم کھائے 4 اللہ کی اور 1 اپنی کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہو، اور ثابت ہو جانے کے اوپر 80 درے مارے جائیں، کہ جھوٹی بہتان اگر ثابت ہو جائے تو 80 کوڑے مارے جائیں، اور اگر بدکاری جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے تو 100 درے مارے جائیں۔ یہ سورہ نور میں ہے۔ تو اب اگر دنیا سے متعلق یہ دیکھا جائے کہ ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد، تو یہ پھر کیسے ہو گیا کہ حضرت آسیہ جنتی ہیں، پاک ہیں، ان کو جو ان کا شوہر جو ان کا ملا ناپاک مرد وہ فرعون۔ پھر یہ کیسے پتہ چل جائے کہ پاک عورتوں کے لیے پاک مرد؟ تو یہاں تو پاک مرد نہیں ملا، یہاں حضرت آسیہ پاک تھیں، ان کو جو ان کا شوہر ملا وہ فرعون، تو بات غلط ہو جاتی ہے معاذ اللہ۔ اور پھر آ جائیے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، تو حضرت نوح علیہ السلام پاک مرد تھے مگر ان کی زوجہ وہ جہنمی ناپاک عورت۔ حضرت لوط پاک مرد تھے، ان کی زوجہ پیچھے والوں میں سے تھی ناپاک، اور ہم نے اہل بیت کو بھی بچا لیا۔ تو جب اہل بیت کہہ دیا تھا تو عورت کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ عورت کے اہل بیت میں نہیں ہوتی ہے شامل؟ یا آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں خود نکال کے، اور اگر آپ مجھ سے اسکرین شاٹ مانگیں گے تو وہ بھی میں آپ کو اسکرین شاٹ اس کا دے دوں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس آیتوں کا اطلاق، میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں، جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، یہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ پاک عورتوں کے لیے پاک مرد اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، یہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسا جوڑا بھی دیکھا ہے جو جہنمی ہے اور بیوی جنتی ہے، جیسے فرعون اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ، حضرت نوح ان کی زوجہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی زوجہ جہنمی۔ تو یہ جو آیتوں کا اطلاق ہو رہا ہے کہ پاک کے لیے پاک، ناپاک کے لیے ناپاک، تو دنیا میں تو بظاہر ایسا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے تو 20 آیتیں ہیں جو قرآن مجید میں جس کو کوٹ کیا جا سکتا ہے، اور اہل بیت میں بھی ایسی ہستیاں ہیں، اور بہت ساری ہستیاں ایسی ہیں جو مطلب پاک ناپاک اس طرح آپ کو ملیں گی۔ تو اس آیت کا اطلاق کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ پھر یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں اسی سورہ کی اسی آیت کو ایک آیت سے ریلیٹ کر دوں کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے عزت کرتا ہے۔ یہ آپ مجھ سے بخوبی جانتے ہوں گے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے عزت کر دیتا ہے۔ تو ہماری نظر میں انبیاء کرام علیہ السلام جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے، جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، جنہوں نے مال کی قربانی دی، جنہوں نے اولاد کی قربانیاں دیں، جنہوں نے ہجرتیں کیں، وہ بظاہر تو ایسے لگے، اور خانوادہ رسالت کو ہی آپ دیکھ لیں کہ وہ رسیوں میں جکڑ کے دربار میں لائے گئے۔ تو نعوذ باللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا مظالم ڈھائے گئے تھے۔ اصحاب باوفا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، انہوں نے کیا کیا صعوبتیں دین اسلام کو پھیلانے میں لگائیں۔ اہل بیت اطہار نے کیا کیا صعوبتیں برداشت کیں دین اسلام کو بچانے کے لیے، توحید و نبوت کو بچانے کے لیے، ولایت کو بچانے کے لیے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا والوں نے ان کو حافظ قرآنوں کی موجودگی میں ان کو بغیر چادر کے لا کے کھڑا کر دیا تمام نامحرموں کے سامنے، اور ان کی کیا تذلیل کی۔ کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی ان کا تضحیک کرتا تھا، کوئی مذاق اڑاتا تھا۔ میں نے قرآن مجید میں ایک سورہ پڑھا، ایسا بھی پڑھا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم قیامت کے دن متقیوں سے کہیں گے ان پہ ہنسو، ان جہنمیوں کے اوپر ہنسو، کیونکہ یہ دنیا میں آپ کا تمسخر اڑاتے تھے اور آپ پر ہنستے تھے۔ آج میرا حکم ہے کہ آپ جو ہیں ان کے اوپر ہنسیں، ان کا مذاق اڑائیں۔ یہ آیت ہے قرآن میں،
ان کا مذاق اڑائیں. اور سورہ نور میں بھی یہ ہے کہ کچھ لوگ آخرت میں ایسے جا رہے ہوں گے جن کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور ہوگا. تو جہنمی ان سے کہیں گے کہ اپنے نور میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو. اب یہاں لوگوں نے نور سے مراد ایمان رکھا ہے. کچھ لوگ ایسے جا رہے ہوں گے جن کا ایمان ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے چل رہا ہوگا. یہ میرے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایمان دائیں بائیں آگے پیچھے چل رہا ہوگا. ہاں، نور ایک ساطع ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے جو آپ کو حلقے میں لیے ہوئے ہوتی ہے. یہ عقل میں آتی ہے بات کہ اگر کوئی آپ کے سامنے نور لائٹ جلا دے تو وہ آپ کی پشت سے، آپ کے سامنے سے، دائیں سے بائیں سے آپ کو ظاہر ہوگا. سورہ نور میں بھی یہی ہے. کچھ لوگ آخرت میں ایسے جا رہے ہوں گے جن کا نور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چل رہا ہوگا. جہنمی کہیں گے اپنے نور میں سے کچھ نور ہم کو دے دو. یہ ترجمہ ہے سورہ نور میں، اور میں پڑھ کے بولتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی اس کا اسکرین شاٹ مانگے گا تو بھی میں پرووائڈ کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو حکم الہی ہوگا. وہ کہیں گے دنیا میں تو تم ہمیں نور کا سمجھتے ہی نہیں تھے. دنیا میں تو ہم تو بشری پیکر میں آئے تھے تو نورانی، تم ہمیں نور کا تو سمجھتے ہی نہیں تھے. آج ہم سے ہی نور مانگ رہے ہو. جاؤ جہنمی میں رہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. اور وہ جو ہمیشہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون، اس جہنم میں ہی رہیں گے. اس آیت کو کہ ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، اس کا اطلاق کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس کا اطلاق آخرت میں ہوتا ہے. جہنم میں جب ہم ان کی ملاقات ان کی زوجوں سے کرائیں گے، یعنی متقی مرد متقی بیوی، ان کی ملاقات ان کے آخرت میں کرائیں گے. پاک مردوں سے مراد جنت میں جب متقی پاک مرد جائیں گے ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی. جہنم میں جب وہ جائیں گے تو ان کے لیے، عورتوں کے لیے، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہوں گے، اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہوں گے. اسی طرح ہوگا جنت و جہنم میں. یہ آیت کا اطلاق میری عقل ناقص کہتی ہے کہ اس کا اطلاق آخرت کے اوپر ہے. جب جنت میں متقی جائیں گے تو ان کو پاک و پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور جب جہنم میں لوگ جائیں گے تو ان کو خود ناپاک ہوں گے تو ان کو عورتیں بھی ناپاک ملیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھے بتائیے گا یہ کلپ آپ کو کیسی لگی. اگر پسند آئی تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کیجیے گا. بڑی محنت سے بناتا ہوں، میری ہمت افزائی کیجیے گا. آگے شیئر بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں مجھ سے اگر کوئی سوال پوچھنا ہو، طفل مکتب ہوں، کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا جواب ریفرنسز کے ساتھ دے سکوں. جزاک اللہ.